الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى قابل صد احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، حقوق کے عنوان پر پچھلے 2-4 جمعے بیان ہوتا رہا ہے۔ پھر گزشتہ جمعے مدارس کی اہمیت اور ان کے معاشرے میں اثرات، اس عنوان کو ذکر کیا۔ آج کے اس مختصر وقت میں بھی انہی حقوق پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو اس حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، ہم جس اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اس میں انسان مختلف رشتوں میں اور مختلف ضروریات زندگی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت قوم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی ہی ہوتا ہے فرم برداری کرنے والا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے عالی شان دین سے نوازا ہے کہ جو دین انسان کو زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی لمحے میں مایوس نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ اسلام اس انسان کی رہنمائی کرتا ہے، بشرطے کہ انسان صحیح صدق نیت سے
اسلام سے رہنمائی طلب کرے، رہنمائی حاصل کرنا چاہے۔ تو جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، اولاد کے حقوق میں نے عرض کیے تھے کہ دنیا کے اندر ماں باپ کہ ہاں جب اولاد کی نعمت ہوتی ہے تو ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو رزق حلال کے ساتھ پرورش کرنا، ان کو تعلیمی لحاظ سے علم دین ہو یا دوسرے علوم، ان کے لیے اچھے مواقع مہیا کرنا اور اولاد کو اچھی تربیت دینا، یہ ماں باپ پر حق ہے۔ جو ماں باپ اولاد کے ان حقوق شرعیہ کو ادا کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوتے ہیں، اور پھر والدین اپنی اخیر زندگی میں، اخیر عمر میں اپنی حسن تربیت کا نتیجہ اور اس کا ثمر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اولاد اگر نیک ہو، صالح ہو، تو ابتدا میں بچپن میں ماں باپ کی جوانی ہوتی ہے، اولاد چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، اب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس حسن تربیت کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اچھی اولاد بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی قدر کرتی ہے۔ تو جس طرح بچپن میں اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح دوسری جہت سے دیکھیں کہ ماں باپ کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد پر رکھے۔ اب ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ ماں باپ کا سب سے بڑا حق اولاد پر یہ ہے کہ دل کے اندر اپنے والدین کی عظمت اور احترام رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنا حق بتلایا ہے انسانیت کو، اس کے ساتھ ساتھ ہی متصلاً ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کو اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبادت ایک اللہ کا حق ہے۔ اب اس حق بتلانے کے بعد متصلاً قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ماں باپ کے حق کو ذکر کیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور سے پوچھا ای العمل احب عند اللہ تعالی، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ کو بہت بڑا محبوب عمل ہے۔ نماز کو اپنے وقت میں اس کی شرعی حدود و قیود کے ساتھ ادا کرنا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا ثم ماذا، یا رسول اللہ اس عمل کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ دوسرے نمبر پر اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصینا الانسان، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو حکم دیا
بوالدیہ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اب والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ والدین کے احسان کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کے لحاظ سے جس جہت کی خدمت کی ان کو حاجت و ضرورت ہے اسی کیفیت کے ساتھ ان کی خدمت کی جائے۔ مثلا ان کو اگر جسمانی اعتبار سے خدمت کی ضرورت ہے تو اولاد پر حق واجب ہے کہ ان کی جسمانی خدمت کرے۔ اگر ماں باپ مالی اعتبار سے محتاج ہیں اور اولاد اور بیٹے دولت مند ہیں تو اولاد پر حق واجب ہے کہ مال کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اسی طرح احترام، عظمت کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ پاک کا ارشاد اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، لا تقل لہما اف۔ قرآن نے ایک عام سی تعبیر اختیار فرمائی کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں، دونوں ماں باپ زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، انسان کیا ہوتا ہے جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے تو چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ جناب ٹوکنا، یہ بات کہنا، یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ اب اس کیفیت میں اولاد کے لیے لازم ہے کہ ماں باپ کی یہ تکلیف جو ہے نا اس کو برداشت کرے صبر کے ساتھ، اس پہ غصہ نہ کرے بلکہ محبت اور برداشت کے ساتھ اس کو قبول کرے۔ تو قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، یعنی یہ سب سے ادنا درجے کی کیفیت ہے کہ اف کہنا یا ایسا زور سے بولنا یا ایسا جملہ کہہ دینا زبان سے جس سے ماں باپ کو تکلیف اور ایذا پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایذا اور تکلیف دینے سے منع فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اولاد پر لازم ہے کہ ماں باپ کی تکلیف سے بچے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ جتنا ہو سکے ان کو راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور یہ دنیا کا نظام ہے، ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، پھر جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اور جو اولاد ماں باپ کی گستاخی کرتی ہے، اخیر عمر کے ان کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے، تو پھر جب اس اولاد کی اولاد ہوتی ہے اور وہ لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آگے پھر ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا یہ جو معاملہ ہے، حضرات اہل علم لکھتے ہیں کہ اس میں ادھار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی انسان کو دے دیتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا انجام کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن اور شریعت نے ماں باپ کے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ایک جہادی بارکے کے لیے روانہ فرمایا۔ ایک نوجوان آتا ہے صحابی، کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے میری بھی تشکیل کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری والدہ زندہ ہے، والدین زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ والد تو زندہ نہیں ہے، فوت ہو گئے، بوڑھی والدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ان کی خدمت کرنے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہے؟ وہ صحابی کہتے نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو گھر میں اپنی ماں کی خدمت کر اور یہی تیرا جہاد ہے، ماں کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے۔ اب ماں باپ اخیر عمر ہے، بڑھاپا ہے،
اس بڑھاپے کی عمر میں انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، عوارضات لاحق ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، انسان پیشاب پاخانے میں محتاج ہو جاتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی اس کیفیت میں بھی پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پورے اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہی میرے اس دنیا میں آنے کے دنیا میں ایک ظاہری ذریعہ اور سبب ہے، ان کے پیشاب پاخانے کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ اس بات کو سوچ لے کہ جب میں بچہ تھا تو بچپن میں اس کے پیشاب پاخانے سے کیا کبھی ماں اور باپ نفرت کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اس کے پیشاب پاخانے، اس کے جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، اس کی جناب رہائش، اس کا کھانا پینا، ماں ساری مشقتیں اٹھاتی ہے، لیکن کبھی ناک پہ کپڑا بھی نہیں چڑھاتی کہ مجھے بدبو آ رہی ہے۔ جب ماں باپ بچپن میں اس کیفیت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ بچے کو پالتے ہیں، اب ان کی اخیر عمر وہ ایسے ہے جیسے کل تیری بچپنے کی عمر تھی، تو غیر مکلف تھا، آج وہ اس بڑھاپے کی عمر میں اسی کیفیت میں ہیں، لہذا اگر ان کا پیشاب کپڑوں میں نکلتا ہے، پاخانہ اس طرح کر لیتے ہیں، تو ان کے دھونے میں، صفائی کرنے میں کبھی نفرت کا مظاہرہ نہ کر، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ ان معاملات کو انجام دے۔ تو جو اولاد ماں باپ کے اس اخیر عمر کے اس مجبوری کے عالم میں اس شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ قابل صد مبارکباد ہے۔ اسلام اور قرآن یہی ہدایات دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، عورت پر دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سوال کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ ہیں اور جواب دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ عورت پر دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے مخلوق میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ حضرت عائشہ نے دوسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ، مرد پر دنیا میں مخلوق میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔ مرد پر سب سے زیادہ حق فرمایا اس کی ماں کا ہے۔ اس انداز کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کی تشریح کی ہے۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دونوں موجود ہیں، ان میں زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا، تیری ماں کا۔ سائل نے پھر پوچھا، پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا، پھر تیری ماں کا۔ تیسری بار پوچھتا ہے سائل، اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا، تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے۔ اب جب چوتھی بار صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا، ثم ابو کا، تیرے باپ کا حق ہے۔ تو باپ کا حق ایک مرتبہ ذکر فرمایا، اور ماں کے حق کو رسول اللہ نے 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آج ہم ہر انسان اپنا زاویہ نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھے کہ اگر ہمارے ماں باپ گھر میں موجود ہیں تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ کیا ہم اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں آج کیا ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، بس ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا تعلیم یافتہ ہو جائے، بیرونی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہوں، اور کوئی اچھی ملازمت یا کوئی جاب مل جائے کسی بیرون دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں۔ اب ایک ہی بیٹا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے،
باپ بیچارہ یہاں پاکستان میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کیا اس طرح ماں باپ کے حقوق ادا ہوں گے؟ میرے محترم، ماں باپ بڑھاپے میں خدمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اولاد پر حق ہے کہ ان ماں باپ کی راحت اور سکون کی فکر کریں اور ان کی خدمت میں اس اولاد کی جنت ہے۔ اولاد کے لیے جنت ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اس حالت میں ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اس کا صلہ دنیا میں تو شاید نہ ملے، لیکن آخرت میں اس کا صلہ اللہ کے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ راضی ہیں تو خدا راضی ہوگا۔ اگر ماں باپ کو راضی نہیں کر سکے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ ایک دن حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص ذلیل ہو، صحابہ کی مجلس ہے، پھر فرمایا وہ شخص ذلیل ہو، پھر فرمایا وہ شخص ذلیل ہو۔ صحابی پوچھتے ہیں کون یا رسول اللہ، کس کی متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ ذلیل ہو؟ آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں دونوں کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے خدا سے جنت نہیں لی، وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک تو ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی بنیاد پر ماں باپ کی حق تلفی ہو رہی ہے جو اولاد کر رہی ہے، اور دوسری طرف اس حق تلفی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ وہ ذلیل ہو جائے، کیا خیال ہے ایسی نافرمان اولاد کے لیے حضور کی یہ بد دعا کافی نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی اور بد دعا چاہیے؟ یقیناً جو شخص ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے یا خیر عمر میں ان کو تنگ کرتا ہے، ان کی ایذا کا باعث بنتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا پورا پورا مستحق ہے۔ اس لیے ہر انسان اپنے کردار و عمل کو دیکھے کہ میں قرآن اور شریعت جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کتنا پورا اتر رہا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو بیٹا منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، گھسیٹ کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے بیوی اور اولاد کے کہنے پہ۔ کیا یہ کارروائیاں ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی؟ اسی طرح میرے بھائیوں، اسلام نے جہاں ہمیں ماں باپ کے حقوق بتائے، اولاد کے حقوق بتائے، ایک تیسرا حق یتیم بچے کا حق۔ شریعت اسلام میں یتیم اس بچی یا بچی کو کہتے ہیں کہ بچپن کی حالت میں جس کا والد فوت ہو جائے، اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ عرب میں رواج کیا ہوتا تھا کہ کوئی بچی یتیم ہوتی یا بچہ تو جو اس کا متولی ہوتا ساری اس کی جائیداد جو ماں باپ سے ملتی وہ ہتھیا لیتا، بڑے ہونے تک جناب کچھ بھی نہ چھوڑتا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر پورے یتامہ کے حقوق بتائے، فرمایا آتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم
انہ کان حبا کبیرا، کہ یتیم جب صاحب عقل ہو جائیں، جوان ہو جائیں، اپنے مال کو سنبھال سکیں، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ لا تتبدل الخبیث بالطیب، ان کے عمدہ مالوں کو اپنے ردی مالوں کے بدلے میں تبدیل نہ کرو، کہ ان کا کوئی میراث کا اچھا مال ہے تو متولی اپنے پاس رکھ لے، اس کے عوض ردی دے دے، ہلکا گھٹیا مال دے دے۔ اور دوسری بات فرمائی لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ یتیم کا مال ملا کے کھا بھی نہیں سکتے۔ یتیم کا مال الگ کرو، اپنا مال الگ کرو، تاکہ کہیں یتیم کے بال کے اندر حق تلفی نہ ہو۔ اور آگے کیا تاکید فرمائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلماً، یہ نہ سمجھیں کہ جناب آج ہم مال کھا رہے ہیں ان کے شعور سنبھالنے تک ہضم کر جائیں گے، نہیں، فرمایا جو یتیم کا مال ظلماً کھا رہا ہے، اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں یہ طعام کھا رہا ہوں، یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں۔ یاکلون فی بطونہم نارا، ان قریب یہ انگارے بھڑکیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک روایت سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کا دن تھا، یہ عید الاضحیٰ پورا مجھے استعدار نہیں ہے، گھر سے تیاری کر کے جا رہے ہیں اپنا عید نماز کے لیے۔ درمیان میں کیا دیکھا کہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اور اکثر بچے جو ہے نا وہ اچھا لباس، نیا لباس یا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے مایوس سا، میلے کپڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب اس بچے پہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد یا عیدگاہ جانے کی بجائے اس بچے کی طرف رخ موڑ دیا آپ نے۔ اب اس بچے کو گلے لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا ان بچوں نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، تو نے کیوں نہیں پہنے؟ صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، عید کا دن ہے، یہ خوشی کر رہے ہیں، تو نے خوشی کیوں نہیں کی؟ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میرا والد نہیں ہے، مجھے کون لباس خرید کر کے دے؟ یہ جو بچے کھیل رہے ہیں یہ سب ان کے ماں باپ موجود ہیں، والدین موجود ہیں، انہوں نے ان کی خوشی کا انتظام کیا ہے، میرا تو انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود یتیمی کی زندگی دیکھی ہے رسول نے، حضور پیدا ہی یتیم ہوئے، اس بچے کو گلے لگایا، عید نماز کی طرف نہیں گئے، اٹھا کے گھر لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ فاطمہ کی طرف پیغام بھیجو، اگر حسن و حسین کا کوئی کرتا اور کپڑا لباس پڑا ہو تو وہ بھیج دیں، اس بچے کو پہناؤ۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کی طرف پیغام بھیجا، حضرت فاطمہ نے حضرت حسن کا یا حسین کا جوڑا تھا وہ بھیجا، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اسے نہلایا، بچے کو دھلایا، صاف کیا اور وہ جوڑا پہنایا۔ اب جوڑا پہنانے کے بعد رسول اللہ اس بچے کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں کیا اے بیٹے تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ آج میں محمد تیرا باپ بن جاؤں اور یہ عائشہ تیری ماں بن جائے؟ اما ترضا، کہ آج میں تیرا والد بن جاؤں اور یہ عائشہ تیری ماں ہو؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آیا ان کے حقوق کا تحفظ ہے؟ اگر تو یتیموں کے مال و حقوق کا تحفظ ہے تو خدا کا شکر کریں کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر یتامہ کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے تو پھر فکر کریں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ وہ خدا جس نے اس بچے کو یتیم بنایا ہے وہ آپ کی اولاد کو بھی یتیم کر سکتا ہے۔
اس لیے حضرات اہل علم لکھتے ہیں کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو، کہیں اس کے دل کی جذبات اللہ کی دربار تک نہ پہنچ جائیں، اور تمہاری یہ شفقت فطری کہیں اس شفقت سے تمہاری اولاد بھی محروم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت اور اس کی ہدایات کے مطابق ہمیں تمام حقوق کو سمجھنے اور صاحب حق کے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔